ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشتناک بربریت جاری ہے۔ صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر اور القدس کے ہسپتال کے اطراف میں بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں مزید فلسطینیوں کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اب تک کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں 3,500 فلسطینی شہید اور 13,000 سے زیادہ زخمی وہ ہوئے ہیں۔ چونکہ غزہ کی زیادہ تر آبادی وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، تقریباً 50% کے لگ بھگ 40% اس میں بچے ہیں یا نوعمر لوگ ہیں۔ یہ صورتحال یہ انتہائی تشویشناک ہے، لیکن بدمست ہاتھی کے خرمست ساتھیوں کا الحاق وہ اس تباہی اور بربادی کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا کھڑا ہے، اور کوئی ایسے عمل کو نہیں ہونے دے رہا جس کے نتیجے میں کوئی محدود سیز فائری ہو پائے اور پھر اس کے نتیجے میں امدادی سامان وہ غزہ کے اندر جا پائے۔ اب تک روس اور برازیل کی اس سلسلے میں سلامتی کونسل میں قراردادیں ان کو امریکہ ویٹو کر چکا ہے، اور اب صدر جو بائیڈن جو کہ اسرائیل کے دورے پر آئے تھے، امریکہ واپس جاتے ہوئے جہاز میں مصر کے صدر السیسی سے بات کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ نوید سنائی کہ جمعے کے دن تک 20 ٹرک ان کو اجازت ملے گی کہ وہ امدادی سامان لے کر غزہ میں داخل ہوں۔ دوسری جانب اس جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ضرورت وہ 100 ٹرکوں کی ہے۔ اس وقت نہ وہاں پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ خوراک ہے، نہ ادویات ہیں۔ پناہ گزینوں کے کیمپوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو چھوڑا نہیں جا رہا، اور اس نوعیت کی خوف و ہراس ہے کہ اس کو الفاظ کا روپ دینا وہ بہت مشکل ہے۔ ایسی صورتحال میں حالات اور واقعات اس نوعیت کے آن پہنچے ہیں کہ اب خطے کے دیگر ممالک، جن میں سعودی عرب سر فہرست ہے، محمد بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال سے خطہ وہ بھی ان حالات کا شکار ہو سکتا ہے، یہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین بھی جو اسکرمشز ہیں وہ جاری ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالات جو دکھا رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو سفارتی کوششیں ہیں وہ بھی اب تک کسی کامیابی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر معاملہ کہاں جا کر بند ہوگا، کہاں جا کر ختم ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ان حالات اور واقعات کے نتیجے میں دکھائی ایسے دیتا کہ اقوام متحدہ بھی بے بس ہے، باقی ممالک وہ بے بس ہیں، مغرب اور امریکہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی لوگ وہ ظاہر ہے کہ ایک صرف مذمتی بیان یا امدادی جہاز اس تک وہ بھیجنے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ضرورت تو یہ تھی کہ یہ جو OIC کی منسٹریل کانفرنس ہوئی تھی کہ اس کے اندر سے بھی کوئی ایک ٹھوس لائحہ عمل آتا، کوئی ایک مضبوط بیان آتا، لیکن جو کمزوری پہلے تھی وہی آج ہے، اور یہی صورتحال سبب بن رہی ہے کہ اب اسرائیل وہ اس بے دردی کے ساتھ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ میری آج کی مہمان شخصیت وہ پاکستان کی سفارتکاری کا بہت بڑا نام ہے، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، شمشاد احمد خان صاحب۔ شمشاد صاحب، پہلے تو ذرا یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ عالمی ادارے بنائے جاتے ہیں کہ جب کوئی ایسی تناؤ کی، جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکیں، لیکن یہاں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن، جس کا مفاد اس کا اقوام متحدہ، اس کی سلامتی کونسل، اب سیکرٹری جنرل سلامتی کونسل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس وہ بارہا اپیلیں کر چکے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ وہ آپ کے اپنے بغل میں آپ کی جو شہر پڑی ہوئی ہے کشمیر، تو اس پر نظر دوڑا لیجئے۔ وہ یونائٹڈ نیشنز نے کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے، کشمیریوں کی جو
حق خود ارادی دیا گیا تھا، جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، یعنی کئی ریزولوشنز پاس ہوئے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں، اس میں کس حد تک عمل ہو سکا. تو یونائٹڈ نیشنز تو وجود میں آئی تھی دنیا میں عالمی سطح پر ایک لاسٹ بیسٹ امید کے طور پر. بدقسمتی یہ ہے کہ پریکٹیکلی یونائٹڈ نیشنز could not be even the lost best hope، یعنی گم شدہ امید کے طور پر بھی نظر نہیں آتی. اور یونائٹڈ نیشنز میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں. جب سے سرد جنگ بند ہوئی ہے اس کے بعد سے تمام فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ سرد جنگ جب چل رہی تھی تو امریکہ کا صدر اس طرح اتنی کلوزلی انوالو نہیں ہوتا تھا اسرائیل کی جتنی بھی اگریسو کارروائیاں ہوتی تھی ان میں. ٹرومین کے زمانے میں، آئزن ہاور کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بیٹھ کر وہاں سے سب کچھ کنٹرول کرتے تھے جتنا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اتنا نہیں. یعنی 56 کی جب نہر سویز کا واقعہ ہوا یا پھر 73 کی جنگ ہوئی تو اس وقت امریکہ کے صدر ٹھیک ہے اور نیشنز کو ساتھ ملا کر آگے چلتے تھے. لیکن اب تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ کے بغیر تو دوسری جو چھوٹے ممالک جو ہوتے ہیں وہ بھی ووٹ دینے سے ڈرتے ہیں. بدقسمتی یہی ہے کہ بالخصوص جو اسلامی ممالک ہیں ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی حکمران ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں، ہم خود اپنے آقاؤں کی مرضی یا خواہش کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں جب بھی ووٹ ہوتا ہے تو پھر بھی جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی فلسطینیوں کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، یا ایٹ موسٹ وہ ایبسٹین کر لیں گے یا ایبسٹنٹ ہو جائیں گے. تو یونائٹڈ نیشنز پر آپ زیادہ توجہ نہ دیں، اصل آپ صرف حالات پر دیکھیں اور پھر ایک منطقی اب اس میں شمشاد کے طور پر آپ یہ جی شمشاد صاحب اس میں سوال یہ ہے، عرب لیگ بھی ہے، OIC بھی ہے، ان کا حال بھی وہی. آپ دیکھیں نا جس پیمانے پر فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے آج، تو ظاہر ہے کہ جب 500 لاشوں کے ارد گرد کھڑے ہو کے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ دنیا کو بتائے گا کہ کیا ہے اس سے بڑا ظلم جو ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی انسانیت کی جو ہزیمت ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا اخلاقی دباؤ جو ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن مسلم ممالک بھی خالی بیان بازی تک ہی موجود ہیں. یہ 7 اکتوبر سے پہلے تو یہی مسلم ممالک جو مسلم دنیا کے یعنی بہت انفلوئنشل ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، گلف کی ریاستیں ہیں، وہ تو اسرائیل کے ساتھ برابر کی پینگیں بڑھا رہے تھے، سفارتی تعلقات قائم کر چکے تھے اکثریت ان کی. سعودی عرب بھی لائن میں لگا ہوا تھا اور وہ ذرا سلسلہ کچھ رکاوٹ میں آ گیا ہے. تو دیکھیں اگین یونائٹڈ نیشنز کی طرف بھی آپ نظر نہیں اٹھا سکتے اور مسلم دنیا کے بارے میں بھی بھول جائیے. مسلم دنیا تو برابر زوال کی طرف ہے. اور دیکھا جائے کہ جب سے جو اصل اسلامک خلافت تھی اور جو جب فرانس اور برطانیہ کا کلونیل پیریڈ شروع ہوتا ہے، جب انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تھا، تو اس کے بعد سے مسلسل مسلم دنیا جو ہے وہ اب صرف غلام کی سچویشن ہے ان کی، کہ وہ ہر فیصلہ جو ہے وہ مغرب کی مرضی کے ساتھ کرتے ہیں. اگر مسلم دنیا میں کوئی شخصیت ایسی آ بھی جائے جو آزاد فیصلے کرنا چاہتی ہے تو مسلم دنیا کے اندر سے ہی جو مقتدر حلقے ہیں وہ ایسی ایک شخصیت کو کبھی بھی اس پائے تک نہیں پہنچنے دیتے جہاں آزادی کی سوچ گورن کرے. تو بدقسمتی یہی ہے کہ ورنہ تو اصولاً تو یہ تھے. دیکھیے مسلم دنیا پر پہلے آپ نظر ڈالیے ندیم. میں شمشاد صاحب
مجھے بریک لینا پڑا، میں واپس آتا ہوں یہیں سے، مسلم دنیا سے ہی اس کا شروع کریں گے اور ایک چھوٹا سا سوال اس میں ایڈ کر دوں گا جو آپ نے بات کی ہے۔ ناظرین، سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شمشاد صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ مسلم دنیا کا حوالہ دے رہے تھے، اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے تو کیا پھر یہ جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں صرف امدادی سامان تک کی اپنی توجہ مرکوز رکھی جائے اور ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور انتظار کیا جائے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا کنسیڈریشنز، یہ اہمیت نہیں رکھتی جو بیلیجرنٹس ہیں، جو اس وقت جنہوں نے یہ ساری بربریت کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، ان کے لیے یہ کنسیڈریشن نہیں ہے۔ وہ چونکہ حیران ہو گئے تھے 7 اکتوبر کی حماس کی کارروائی کے بعد، وہ توقع نہیں تھی ان کو، تو جتنا نقصان ان کا اپنا ہو چکا اس کے بعد وہ ایسا سبق دینا چاہتے ہیں کہ پھر دوبارہ کوئی جرت نہ کرے۔ لیکن خیر، اس قسم کی جب تحریکیں ہوتی ہیں وہاں پھر یہ جرت والی بات نہیں ہوتی۔ فلسطینیوں نے کم از کم یہ یاد کرا دیا ہے پوری دنیا کو کہ جو ایک آزادی کی جو ایک سٹرگل ہوتی ہے، اور یہ امریکنوں کو سب سے زیادہ خود پتہ ہونا چاہیے، امریکنوں نے سینکڑوں سال خود جنگ کی، آزادی کی جنگ لڑی تھی اور انگریزوں کے خلاف، اور پھر جا کر اپنے آپ کو انہوں نے ایک آزاد مملکت بنایا تھا۔ بدقسمتی یہی ہے کہ آج ایسی ایک طاقت جو ایک آزادی کی تحریک کے بعد خود وجود میں آئی تھی، اور آج وہ آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے وہ شامل ہو گئی ہے۔ تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ جو دوسری سائیڈ ہے، یعنی جو مسلم دنیا سمجھ لیجئے، اگر مسلم دنیا ہے تو اول تو وہ جو امہ کا نام لیتے ہیں نا، اور ایک تو میں یہ بھی بتا دوں ندیم، بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں نے کبھی بھی عرب دنیا میں امہ کا نام نہیں سنا۔ وہ امہ اگر بات کریں تو وہ سوچتے ہیں امہ کون سی امہ کی بات کرتے ہیں، تو عرب تو اپنے آپ کو امت اسلامیہ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے صرف پاکستان میں جہاں اسلام ہی نہیں ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، لیکن جتنا پاکستان میں اسلام کا جو ایک آئیڈینٹی ہے یا اس کی ٹوٹل ریالٹی جو جتنا ڈسٹارٹ کر دیا گیا ہے، جس قسم کے جاہل مولوی ہمارے جنہوں نے یہاں اسلام کی ستیہ نوش کر کے رکھ دیا ہر جو تھی انگریڈینٹس جو تھے، تو اس وجہ سے یہ جو اب مسلم دنیا کی بات ہے، میں شروع اس بات سے کر رہا تھا کہ 1/4 دنیا کا حصہ مسلم دنیا ہے۔ پوری دنیا میں 1/4 مسلمان ہیں، سو کالڈ مسلمان، اور 1/4 ہی مسلمانوں کی یعنی پاپولیشن بھی اتنی ہے اور لینڈ ماس بھی تقریباً اتنا ہی بن جاتا ہے، کیونکہ 57 ملک ہیں۔ دیکھیے نا، آپ کاؤنٹ کر لیجئے، تقریباً 193 ممالک میں 57 ملکوں کی کیا حیثیت ہے۔ 1/4 دنیا کا حصہ ہے، اور ان کے پاس دولت اتنی ہے کہ 70% انرجی وسائل، انرجی کے ریسورسز ہیں، جس میں آئل اور گیس دونوں۔ اس کے علاوہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بھی تقریباً 50 سے 60% ان کے پاس ہے۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، مسلم دنیا امیر ہونے کے باوجود بھی ہر لحاظ سے غریب ہے، ہر لحاظ سے پاورلیس ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، گلوبل ڈیسیجن میکنگ میں کوئی رول نہیں ہے ان کا۔ اور ویسے اکانومی کا بھی لے لیجئے ٹھیک، کہ وہ اس طرف میں آتا ہوں وسائل ہونے کے جی باوجود شمشاد صاحب، اس پہ میں آتا ہوں 5% جی ڈی پی جو ہے گلوبل، جی اس کا حصہ ہے۔ ٹھیک 70% انرجی ریسورسز اور 60% نیچرل ریسورسز کے مالک ہونے کے باوجود دنیا کی جو جی ڈی پی ہے اس میں صرف 5% حصہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی یہ اصلیت ہے۔ اس وجہ سے آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے لوگوں کو مار رہا ہے اور یہ فیصلے کر رہا ہے کہ کتنے ٹرک جائیں گے ان کو زندہ رکھنے کے لیے، تو یہ تو تماشا بنایا ہوا ہے نا، کہ یعنی ان کو زندہ بھی کر رہے ہیں تھوڑا بہت راشن دے کے، اور اوپر سے بمباری شروع کر دیں اچھا شمشاد صاحب جی شمشاد صاحب، اس میں اب یہ فرمائیے گا
کہ یہ صورتحال تو اب ایگزسٹ کرتی ہے. اب یہ جو روس کا کردار ہے یا چین کا اس میں کردار ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں کہ کوئی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکے کہ نہیں؟ چونکہ اسرائیل اور پورا مغرب جو ہے وہ ایک جانب کھڑا ہے، لہٰذا فلسطینیوں کو سبق سکھایا جائے گا اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا اور اس وقت رکے گا جب اسرائیل چاہے گا. روس تو اپنے مسئلوں میں الجھا ہوا ہے، یوکرین کا مسئلہ ہے. چائنا کو بھی مغرب نے بہت مصروف رکھا ہوا ہے، جو چائنا کے ارد گرد کے علاقوں میں اس قسم کی سچویشن پیدا کر کے کہ وہ خود کسی بڑی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور ویسے بھی ان کی پالیسی نہیں ہے. یہ صرف ایک دنیا میں ایک ہی طاقت ہے جو جنگیں لڑواتی ہے اور اپنی طاقت کو بڑھاتی ہے. یعنی جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جنگیں کس نے شروع کی تھی آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. اور یہ اور چیز ہے کہ جو جنگیں براہ راست خود لڑی انہوں نے، امریکنوں نے، وہ سب جنگیں انہوں نے ہاری، شکست کھائی. تو اب بیسٹ انہوں نے یہ کر لیا ہے کہ نیٹو کا ایک ملٹری بینڈ ویگن بنا لیا ہوا ہے. نیٹو ممالک کو اکٹھا کر کے سارے اور ان کو ملٹرائز کر کے اور ماڈرن جو لڑائی کے ہتھیار ہیں ان سے لیس کر کے اب دنیا پر یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. اور جب روس اور چین کی طرف سے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو پھر ان کی آپس میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے. لیکن بدقسمتی وہی ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں، دوسری مطلب برطانیہ اور فرانس تو امریکہ کے پٹھو ہیں، ساتھ ہیں. وہ تو جو امریکہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن جو روس اور چائنا ہیں وہ جہاں ان کو راس آتا ہے یا جو ان کے اختیار میں ہے اس حد تک وہ رکاوٹ بنتے ہیں. مثلا سیریا میں آپ نے دیکھ لیا کہ جب امریکہ نے جس طرح افغانستان میں انہوں نے سوویت امپائر کو ڈسمینٹل کیا تھا اور اپنے ایسٹ یورپ کو آزاد کروایا تھا طالبان کے ذریعے سے، یعنی افغانیوں سے جہاد لڑوا کر سوویت یونین کے خلاف سوویت امپائر کو ختم کیا. اور اس کے بعد پھر امریکہ نے ادھر مسلمانوں کے خلاف جب اپنی کارروائی شروع کی تو پہلا ٹارگٹ ایران اور سیریا تھے. اور ایران کو تو خیر مختلف طریقوں سے انہوں نے بزی رکھا ہوا تھا، نیوکلیئر پریشر اور یہ وہ. جب سیریا کے خلاف انہوں نے اپنے خود فوجی بوٹس نہیں بھیجے تو انہوں نے سارے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ ڈال دیا. اور پیسہ ان گلف کی ریاستوں کا تھا، ہتھیار خود دیتے تھے. اور وہ مخلوق جو تھی جن کو لڑانے کے لیے سیریا کے خلاف بھیجا تھا وہ اپنے آپ کو داعش ضرور کہتے تھے، مگر انہوں نے جا کر ایک ایسی اسلامک ریاست قائم کر دی جو ایک وہ جو ہوتا ہے فرینکنسٹائن کا جس طرح وہ بنتا ہے نا پتلا جو تھریٹ بن جاتا ہے پھر اپنے بنانے والے کے لیے، وہ فرینکنسٹائن بن گیا. تو آج یہ ہے کہ وہ جو داعش ہے وہ بھی تقریباً اب ٹیررسٹ آرگنائزیشنوں میں شامل ہو گئی، جس طرح طالبان کو انہوں نے ٹیررسٹ بنا دیا تھا. میں شمشاد صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. اچھا شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ حزب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بھی اسرائیل کی جو جھڑپیں ہیں وہ جاری ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، ایران بھی بڑی شدید وارننگ دے رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے، اگر ایران نے تو بڑا واضح کہا ہے کہ اگر یہ اسرائیل کی طرف سے اس بربریت کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جائے گا تو یہ آپ کو پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں اگر یہ اسی طرح رہا سلسلہ اور جلدی کوئی سیز فائر پراپر طریقے سے جس سے فلسطین میں غازہ میں اور فلسطینیوں کے لیے زندگی ایک رہنے کے قابل تو نہیں لیکن ان کو زندہ رہنے کا حق تسلیم کر لیا جائے تو شاید رک جائے، وہ خطرہ نہ ہو کہ بڑی جنگ نہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑی جنگ جو ہے جو اگر ایران بیچ میں پڑ جاتا ہے تو ایران حتی الوسع کوشش کر رہا ہے کہ نہ انوالو ہو اپنے آپ کو، اور بڑی سمجھ کے، کیونکہ ایرانین جو سفارتکاری ہے، پالیسی ہے، اور ویسے بھی ان کی ایک آزاد سوچ ہے، اس میں بہت بہت ڈٹرمنٹ ہوتا ہے.
تو ایران کا یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس سے کوئی یہ ان کو ڈیٹرنٹ محسوس ہو رہا ہے، اسی وجہ سے یہ زیادہ نہیں آگے جا رہا ہے، اسرائیلی بھی اور نہ یہ مغربی ممالک جو نیٹو کا بینڈ ویگن ہے۔ تو اس وجہ سے بڑی جنگ میرے خیال میں شاید نہ ہو، لیکن یہ جنگوں کے معاملے میں بعض دفعہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جس طرح پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی وہ بھی ایک حادثہ تھا، دوسری جنگ عظیم میں بھی اسی طریقے سے جنگ پیدا ہوئی تھی۔ تو اب بھی کوئی حادثہ اگر ہو جائے تو پھر اس جنگ کا رکنا ممکن نہیں رہے گا، اور وہ جنگ اگر ہو جاتی ہے تو وہ ایک خودکشی ہوگی ان مغربی طاقتوں کے لیے بھی، کیونکہ پہلے انہوں نے روس کے لیے کوشش کی، حتی الوسع کوشش کر بیٹھے کہ روس کے لیے سچویشن بہت ناممکن بنا دی جائے، مگر روس نے ایک بڑی کنسسٹنسی دکھائی اور اپنی جتنی ملٹری طاقت کے علاوہ اور جتنے لیکن وسائل اس تھے میں شمشاد صاحب، چونکہ میرے پاس اب ٹائم تھوڑا ہے، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے جو سیز فائر کی بات کی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو اسرائیل بات کر رہا ہے اور جس طریقے سے امریکہ اور مغرب اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں کہ ہم، کیونکہ ان کی بھی 2000 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 4500 زخمی ہوئے ہیں، پہلی دفعہ ان کو ایک دھچکا جو ہے وہ لگا ہے، بڑی مار پڑی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم وہاں تک جائیں گے کہ یہ پھر دوبارہ اس طرح کی کارروائی کے قابل نہ رہیں، تو آپ کو کوئی اس میں گنجائش نظر آتی ہے بیچ میں؟ دیکھیں، بات تو وہی ہے کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ فلسطینیوں کو اتنا دبا دیا جائے کہ وہ دوبارہ اس قابل نہ رہیں، لیکن یہ تو ان کی سوچ ہے نا، کیونکہ میں نے جس طرح پہلے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ آزادی کی تحریکوں میں اس قسم کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت کے ساتھ حالات بدلتے جاتے ہیں، اور جس طرح کشمیر میں بھی اسی طرح تھا، انڈیا نے بہت کوشش کی، پھر 90s کی دہائی میں انہوں نے تحریک آزادی کی تحریک بڑی شدت پکڑی، وہ تو صرف بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے خود ڈومیسٹیکلی کہ اب وہ کشمیری بھی جو ہیں وہ بیچارے ہمت ہار چکے ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹلی ڈسولوژن ہو گئے ہیں، اور بدقسمتی یہی ہے کہ عربوں کے ساتھ بھی یہی المیہ ہے، کیونکہ ان کا جو ڈسولوژنمنٹ کی وجہ وہ یہی ہے کہ عربوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور یہ اس آج کل کشمیری جو ہیں وہ ہم سے بھی نالاں ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ اچھا، جو کچھ دیکھ رہے ہیں کشمیری کر رہے تھے جو اپنی جدوجہد کے حساب سے، اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی، نہیں رہی تو رہی اب اچھا، اس میں فلسطینیوں کا بھی شمشاد یہی صاحب حال رہے گا۔ جی، فلسطینی بہرحال اب کوشش انہوں نے ایک آخری مرتبہ بڑی زبردست کی ہے، تو یہ ہے کہ حزب اللہ کا آپ نے نام لیا، وہ کافی عرصے سے حزب اللہ اپنے اسی کام میں مصروف ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسرائیل پہ براہ راست بڑے طریقے سے حملہ نہیں کیا۔ یہ اب جو حماس نے جو کچھ کیا ہے اس سے اسرائیل کے جو ہوش ہیں وہ ٹھکانے آ جانے چاہیے، تو اب شاید ہو سکتا ہے کہ جو پریشر اس وقت امریکہ یا مغربی اور ممالک جو ہیں وہ ڈالیں گے، اور پھر اگر ان کو چین اور روس کے ساتھ بھی تعلقات اگر تھوڑے بہت آگے لے جانے ہیں تو پھر سب نے مل کر کوشش کرنی ہوگی، اور اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں پھر بالآخر نتیجہ خیز ہو جاتی ہیں، اگرچہ ان کے نتائج جو نہیں، ہوتے لیکن ہیں اس وہ میں ہمیشہ شمشاد وہ صاحب نہیں یہ ہوتے جو فرمائیے گا آپ کہ اسرائیل جو ہے وہ تو نہیں سن رہا ہے، سکول پناہ گزین کیمپ ہوں، وہ ہسپتال ہوں، وہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر جس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ اگر آپ ادھر مغربی کنارے کی صورتحال دیکھیں، وہاں پہ بھی وہ خام خواہ کی ایک انہوں نے قتل عام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو یہ جو ساری کیفیت ہے، ظاہر ہے انسانی حقوق کی بڑی بات کی جاتی ہے، خاص طور پر مغربی ممالک میں، امریکہ میں اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، خود اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ بھی مظاہرے کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر کریٹ ہوگا؟ دیکھیں، اسرائیل کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، امریکہ کے وہاں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، پورے یورپ میں ہو رہے ہیں، اگر مظاہرے نہیں ہو رہا ہے کہیں، وہ مسلم دنیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان میں آج ایک مضحکہ خیز، میں کراچی کا دیکھ رہا تھا سین، کہ وہ بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔
یعنی یہ کراچی کے لوگ جو ہیں بالخصوص سیاسی پارٹیوں کے لوگ وہ اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کے سیاستدان، یعنی اس قسم کی کوشش جو ہے پاکستانی سیاستدانوں کی طرف سے جو ہو رہی ہے، اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے؟ بس صرف اتنی سی بات ہے۔ تو آپ چھوڑ دیجئے ان باتوں کو۔ اگر کوئی اس فلسطین کے مسئلے، میں اب کشمیر کی بات تو کرنا چھوڑ دیے میں نے، لیکن میں فلسطین کے مسئلے پر یہ کہتا ہوں کہ اگر فلسطین کے مسئلے پر اسلامی دنیا جو ہے، مسلم ورلڈ جو ہے، اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے اگریشنز ہمیشہ کے لیے ختم کیے جائیں، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جنگیں نہیں ہیں، کہ آپ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کے پاس وہ طاقت بھی ہے، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، تو آپ ایک خود کو اتنی آرگنائز کر کے، ایک جس طرح انہوں نے نیٹو کا بینڈ ویگن بنایا ہوا ہے، ہم ایک مسلم آرگنائزیشن بنائیں، جو جس طرح سعودی عرب نے اپنی ایک اسلامک ٹیررزم کے حوالے سے، جس کے ہمارے پاکستانی جرنیل ہیں، اسی کو کنورٹ کر دیں، اور صرف اس میں چند ایسے مسائل ممالک شامل کریں جس میں ایران بھی شامل ہو، لیکن اس میں پاکستان بھی مسئلہ تو شامل یہی ہے نا شمشاد صاحب، کہ جو ویپنری ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے اور کن شرائط پر آ رہی ہے؟ دیکھیے بات تو یہی ہے، آپ بات کدھر چلے جاتے ہیں؟ اب میری بات نہیں سن رہے، میں ایسی مذاق تو نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بڑی باقاعدہ ایک پلان بتا رہا ہوں کہ جس طرح نیٹو بنا ہوا ہے نا، اس قسم کی آرگنائزیشن مسلم دنیا کو چاہیے، جس کے سیاسی ونگ ہو اور پولیٹیکل ونگ، اور اس کا ایک سیکیورٹی ونگ ہو، اور اس کا ایک اکنامک ونگ ہو، اور اس میں بیسیکلی 8 ممالک میں گنتا ہوں، جس میں ایران، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، ملیشیا، انڈونیشیا اور ایجپٹ شامل کر لیجئے، بس یہ 8 ممالک ہیں۔ ممالک ہوں۔ شمشاد صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ ناظرین۔ یہ تھے شمشاد احمد خان، سابق سیکرٹری خارجہ، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔